فرمایا کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں قال کنا جلوسا عند عمر، ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یہ صحابی ہیں، اور یہ صحابی ان کی ایک خصوصیت ہے. صحابہ کی اپنی بڑی بڑی خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات سے ہمیں بہت کچھ مل گیا. کہیں سے دودھ کی نہر بہتی ہوئی آ رہی ہے، کہیں سے شہد کی نہر بہتی ہوئی آ رہی ہے، کہیں سے کوئی اور چیز، کہیں سے کچھ. دیکھیے ان کا کام کیا تھا. یہ حضور سے فتنوں کے بارے میں پوچھتے تھے کہ آنے والے فتنے کیسے ہوں گے وہ بتائیے. حضور بتاتے تھے. جو بھی سوال لے کے آتا حضور اس کی مراد پوری فرماتے تھے. ان کو جواب دیتے تھے فتنوں کے بارے میں، یا رسول اللہ یہ فتنہ وہ فتنہ، اور حضور سارے فتنوں کا بتاتے. کہتے قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا بتا دیا تھا کہ مجھے پوچھ پوچھ کے اتنا علم ہو گیا تھا. فرماتے قیامت تک کوئی بھی شخص جو فتنہ لے کر اٹھے گا مجھے اس کا اور اس کے باپ کا دونوں کا نام معلوم. میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہوگا، کہاں ہوگا، اور اس کے ساتھ کتنے فالوورز ہوں گے اس کی، یہ بھی مجھے معلوم ہے. سبحان اللہ. یہ صحابی کا عالم ہے تو حضور کی کیا شان ہوگی. اسی لیے منافقوں کے بارے میں بھی خوب جانتے تھے. منافق بھی تو فتنہ ہے نا، وہ تو اسی وقت میں پیدا ہو گئے تھے، تو ان کے بارے میں بھی خوب جانتے تھے. یہ جناب یہ منافق ہے، یہ علم تھا ان کا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے تھے میری سلطنت میں کوئی منافق تو نہیں؟ تو وہ کہتے نہیں، معاملہ کلیئر ہے، سب ٹھیک ہے. کوئی جنازہ اگر آتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے تھے منافق کا تو نہیں ہے؟ تو اگر وہ اشارہ کرتے تو سمجھ جاتے تھے، ورنہ پڑھا دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھا دیتے. مگر یہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا اس بارے. نہیں، وہ ان سے زیادہ وسیع و عریض ان کا سینہ تھا، اور ان سے زیادہ قرب ان کو حاصل ہے حضور کی بارگاہ سے. وہ کہاں کہاں مشرف ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا میں نے تو اپنا بچا ہوا جھوٹا تھا نا جو میں نے پیا تھا، اللہ نے مجھے دودھ پلایا خواب میں، تو جب میں نے بچایا تو عمر کو دے دیا تھا، تو عمر نے پیا تھا وہ سارا. لوگوں نے کہا اس کی تعبیر کیا ہے یا رسول؟ فرمایا علم. یہ علم ہے جو میرا بچا ہوا عمر کو پہنچا. تو حضرت عمر کا علم کیا کم ہوگا؟ لیکن ایک بات ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی چیز خاص ہو جاتی ہے، اسپیشلائزیشن ہو جاتی ہے، شعبہ بن جاتا ہے تو پھر اس سے مشورہ کرنے میں مزہ آتا ہے، اور اس کی بات کو اوپر رکھنے میں اچھا لگتا ہے. اس میں عاجزی بھی ہے، دوسرے کا اعتراف بھی ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہوا نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کہتے ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر کی بارگاہ میں. فقال ایکم یحفظ قول رسول اللہ فی الفتنۃ. انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کون فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد رکھے ہوئے ہے؟ قلت تو انا، میں نے کہا میں. حذیفہ، وہی بات جو میں نے بتا دی. انہیں معلوم تھا، سب سے زیادہ علم تھا. کما قالہ، اور میں بالکل ویسے ہی جانتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قال انک علیہ او علیہ لجری. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حذیفہ تم بہت جری ہو، تم اس معاملے پہ بہت جرأت دکھا رہے ہو. اچھا، لوگ ڈرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت احتیاط کرتے تھے. حضور سے منسوب کوئی بات کرتے ہوئے ان کا رواں کھڑا ہو جاتا تھا کہ کہیں کوئی غلط بات نہ ہو جائے، کوئی بات منسوب نہ ہو جائے غلط طور پہ. اس لیے انہوں نے یہ الفاظ کہے تو بڑی جرأت دکھا رہے ہو، رسول اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ بڑی جرأت کر رہے ہیں. قلت فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ. فرمایا کہ آدمی کا فتنہ، یہ حضور کی حدیث ہے، آپ کا فرمان. فرماتے ہیں آدمی کا فتنہ اس کی بیوی میں ہے، اس کے مال میں ہے، اس کی اولاد میں ہے، اور اس کے پڑوسی میں ہے. ان سب میں فتنہ ہے. اب اس کی ذرا سی ایک لفظ سے وضاحت اگر میں کر دوں تو آسان ہو جائے گا. بیوی میں آدمی کا فتنہ یہ ہے کہ وہ اس کی محبت میں ہر خواہش پوری کرنے لگ جاتا ہے، حلال حرام سب یہ ہوتا ہے بیوی کی محبت میں. مال میں انسان کے لیے فتنہ یہ ہے کہ مال جب دیکھتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ جائز کتنا ہے ناجائز کتنا ہے، بس حل میں مزید حل میں. یا مال پاتا ہے تو پھر متکبر ہو جاتا ہے، بخل کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا. یہ فتنہ ہے. اولاد میں فتنہ یہ ہے کہ اولاد جو ہے اس کی بھی محبت انسان کو اپنا اسیر کر لیتی ہے. ان پہ ترس کھانے کی وجہ سے، ان سے محبت کی وجہ سے، لاڈ پیار کی وجہ سے بس ہر جائز ناجائز بات مانتا ہے انسان. اولاد میں یہ فتنہ ہے. اولاد پہ شفقت زیادہ آتی ہے
اور بیوی سے محبت زیادہ ہوتی ہے، فتنہ بن جاتا ہے۔ بس جا رہی، اور پڑوسی میں فتنہ یہ ہے کہ پڑوسی جب برابر میں ہوتا ہے تو آدمی دور والوں پہ تو بڑا مہربان ہوتا ہے، پڑوسیوں سے اکثر جھگڑتا ہے، پڑوسی کے ساتھ اس کا تکبر چلتا رہتا ہے، آنا چلتی رہتی، بات بات پہ جھگڑا، بات بات پہ مسئلہ، بات بات پہ آنا، اور خیال و لحاظ رکھنا دور کی بات ہے، کوئی ذرا سی شکایت ہو جائے تو مرنے مرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ مسئلے، یہ بھی فتنہ ہے۔ پڑوسی کے ساتھ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کا بڑا حق ہوتا ہے، بہت خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ میں جب پہلے اوپر فلیٹ میں رہتا تھا، جب میں ویسے ہی کوئی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تاکہ تنبیہ ہو جائے اور اس طرح ایک شعور پیدا ہو جائے۔ تو نیچے گھر ہوتے ہیں، اوپر گھر ہوتے ہیں، فلیٹوں کے اندر تو بیچ میں گھر تھا، تو کبھی وہ کوئی چیز رات کے وقت میں توڑنے کی ضرورت محسوس ہوتی، کوئی اخروٹ یا کوئی ایسی چیز جیسے گھر میں توڑ رہے ہیں، تھوڑا سا ٹھک ٹھک کر رہے ہیں، تو گدے پہ رکھ کے پھر اس کے اوپر بٹا وٹا رکھ کر کے پھر اس کو مار دیتے ہیں آہستہ آہستہ کہ نیچے آواز نہ جائے۔ اب یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہم عام طور پہ یہ باتیں سوچتے رہیے کہ کسی کو تکلیف ہوگی، یہ ان کے سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے۔ دن کا وقت ہے تو چلے تھوڑا بہت چل سکتا ہے کوئی بندہ، لیکن ایسے وقت میں جب لوگ سو گئے، اب آپ کو کوئی ٹھوکا پیٹی کرنی ہے تو یا تو اجازت لے لیں یا پھر احتیاط کریں۔ یہ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں تاکہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو فرمایا پڑوسی کے معاملے میں بھی فتنہ ہے۔ پھر آگے فرمایا تکفر والصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی۔ پھر اس میں جو گناہ آدمی کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ان کے لیے فرمایا کہ نماز معاف کرا دیتی ہے، نماز سے وہ مٹ جاتے ہیں، روزہ مٹا دیتا ہے، صدقہ مٹا دیتا ہے، امر و نہی جو ہم کرتے ہیں وہ مٹا دیتا ہے۔ قال لیس ھذا ارید، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ میں نہیں چاہ رہا، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں۔ وَلَكِنَّ الْفِتْنَةَ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ، فرمایا کہ میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو موج کی طرح اٹھے گا، جیسے سمندر کی موج اٹھتی ہے اس طرح وہ فتنہ اٹھے گا، وہ مجھے بتاؤ کہ اس کے بارے میں ہمارے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ، حضرت حذیفہ نے کہا حضور آپ پر اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ اس سے محفوظ ہیں یا امیر المومنین، اے امیر المومنین۔ ان بینک و بین لبابا مغلقا، کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے، وہ فتنہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ سن لیجئے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان، یہ ہے ان کا دور، اتنا سیف اینڈ ساؤنڈ، وہ فتنہ آپ تک نہیں پہنچے گا۔ قال ایکسر ام یفتح، انہوں نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کیا اس دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ قال یکسر، حضرت حذیفہ نے فرمایا اس کو توڑا جائے گا، اشارہ ہے شہادت کی طرف، اس دروازے کو توڑا جائے گا۔ جب دروازہ ٹوٹ جائے گا تو حضرت عمر تو نہیں رہیں گے دنیا میں، ہاں فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا، اور وہی ہوا، ایسا کھلا کہ پھر بند نہیں ہوئے فتنے، اور یہ قیامت تک چلتے ہی رہیں گے۔ قال اذن لا یغلق ابدا، تو حضرت عمر نے فرمایا پھر تو وہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکے گا، اگر ٹوٹے گا تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا۔ قلنا اکان عمر یعلم الباب، بس یہ بات ہوئی، اس کے بعد وہ باہر آئے یہ بات بیان کر کے۔ شقیق کہتے ہیں ہم نے پوچھا کیا عمر جانتے ہیں یہ دروازہ کیا ہے؟ حضرت حذیفہ سے پوچھا عمر کو معلوم ہے یہ دروازہ کیا ہے؟ قال نعم، حضرت حذیفہ نے کہا ہاں ہاں، کیوں نہیں جانتے۔ اب دیکھیے حضرت عمر کے علم کی بات آ گئی۔ کما ان دون الغد اللیلۃ، فرمایا کہ ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کل کے دن سے پہلے آج رات آئے گی، پھر دن آئے گا، جس طرح ان چیزوں کا علم ہے یقینی، ایسے حضرت عمر کو بالیقین معلوم ہے کہ وہ دروازہ وہ خود ہے، اور یہ ان کی اپنی شہادت کا قصہ ہے۔ انی حدثتہ بحدیث، میں نے انہیں حدیث سنائی ہے، لیس بالاغالیط، میں نے کوئی پہیلی نہیں پوچھی، بجارت ڈالنا جس کو کہتے ہیں، بجارت نہیں ڈالی ہے، پہیلی نہیں پوچھی ہے، حدیث سنائی ہے۔ فہبنا ان نسأل حذیفہ، پس لوگ کہتے ہیں ہم ڈرے حذیفہ سے پوچھتے ہوئے۔ فامرنا مسروقا فسألوا، پھر ہم نے مسروق سے کہا آپ جائیں، آپ جا کے پوچھیں حذیفہ سے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ فقال الباب عمر، تو انہوں نے کہا کہ
باب سے مراد، دروازے سے مراد عمر ہے۔ یہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے لوگوں کی، پھر کھل گیا سب پر کہ اس سے مراد عمر ہے۔ عمر کو شہید کیا جائے گا اور فتنوں کا دروازہ کھلے گا، اور کھلا۔ اس کے بعد پے در پہ 2 عظیم خلفائے راشدین شہید ہوئے، فتنوں کی وجہ سے شہید ہوئے۔ حضرت عثمان فتنے اٹھے، شہادت کا جام پیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین فتنے اٹھے، شہادت کا جام نوش کرنا پڑا۔ اس کے بعد پھر کربلا کا واقعہ، پھر اس کے بعد آج تک کے واقعات، حتیٰ کہ آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں فتنے ہی فتنے ہیں اور کچھ ہے ہی نہیں، فتنے ہی فتنے ہیں، اوپر فتنے ہیں تو نیچے فتنے ہیں، ہر جگہ فتنے ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو فتنوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اسی میں بس سروائیو کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ اس دین کا معجزہ ہے، اتنے فتنوں میں، ایسی موجوں میں بھی اللہ کا دین بچا ہوا ہے۔ کیوں بچا ہوا ہے؟ اس لیے کہ بڑے اچھے اچھے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ڈوبنے لگتے ہیں تو وہ ہمیں پال لگا دیتے ہیں۔ انہی کو مجددین کہتے ہیں، انہی کو مصلحین کہتے ہیں، یہی بڑے بڑے لوگ اللہ والوں کی جماعتیں۔ ماہ سفر ابھی گزرا ہے، اس میں جیسے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ، ان سب کے ایام آتے ہیں۔ یہی وہ نام ہیں جو ہمارے ڈوبے ہوئے جہازوں کو تیراتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے۔